الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 8. اس آیت پر پچھلے ہفتے درس شروع کیا تھا. آج اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی مزید تفصیل بیان کروں گا، پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اگلی آیات. فآمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، یعنی قرآن مجید. اس آیت میں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے. نور کا مطلب ہے روشنی. خود اللہ کی ذات کو بھی قرآن مجید میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے برتن میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشے کا برتن بھی ایسے جیسے چمکتا ہوا موتی، بہت ہی شفاف روشنی والا. یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس چراغ کو جلایا گیا ہے مبارک درخت کے تیل سے. زیتونۃ، وہ تیل کون سا ہے؟ زیتون. لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور زیتون بھی وہ تیل، وہ زیتون درخت کا تیل جو درخت نہ مشرقی جانب جھکا ہوا ہو نہ مغربی جانب، بلکہ بالکل سیدھا درخت جس پر سورج کی روشنی بھرپور پڑی ہو. جس زیتون کے درخت میں سورج کی روشنی بھرپور پڑتی ہے اس کا تیل بہت زیادہ شفاف اور طاقتور تیل ہوتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا تیل ہے اتنا حساس، اتنا سینسٹیو کہ ابھی آگ نے اس کو چھوا نہیں ہے کہ وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے. نور علی نور، ایسا ہے کہ نور کے اوپر نور کی پرتیں ہیں، ایک نور روشنی کے اوپر روشنی، روشنی کے اوپر روشنی. اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی کس سے تعبیر کیا؟ نور سے. اور نور بھی باقاعدہ اس کی چراغ سے مثال دی ہے کہ معمولی روشنی کا نور نہیں بلکہ اس چراغ کا نور جس کی یہ تفصیل ہے. اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں یہ جتنے نور کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ کو، روشنی کو. روشنی تو یہ ہے جو ٹیوب لائٹ سے ہوتی ہے. یہاں نور سے، لائٹ سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی آنکھوں سے، بلکہ لائٹ سے مراد وہ ہدایت ہے جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، جس ہدایت کے ہوتے ہوئے سیدھا راستہ انسان کو نظر آ جاتا ہے، صحیح سمت کا تعین ہو جاتا ہے. اس کو مجازن نور کہا گیا. مجازن، اس کی میں مثال دیتا رہتا ہوں ایک کہ مجاز کیا ہوتا ہے.
دیکھو حقیقت میں شیر کسے کہتے ہیں، لائن کسے کہتے ہیں؟ جس کی دم ہو، جس کے نوکیلے دانت ہوں، چیر پھاڑ کرتا ہو، وہ مخصوص جانور جو ڈاکومنٹری میں ہی نظر آ سکتا ہے، ویسے دیکھنے کی کوشش کی تو آپ کو نظر آئے گا، مگر ممکن ہے آپ پھر دوبارہ کسی کو نظر نہ آئے. خطرناک جانور ہے. اس لیے لوگ جنگل میں جا کے دیکھنے کے بجائے ڈاکومنٹری میں ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں. اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. شیر. لیکن اس جانور کی جو وصف ہے، سب سے مشہور صفت، اس کی سب سے مشہور صفت کیا ہے جس میں وہ ممتاز ہے؟ ممتاز کو انگلش میں یونک کہتے ہیں نا، بہت ہی یونک ہے وہ. اس میں کیا اس کی دم ہوتی ہے اس لیے ممتاز ہے؟ وہ دم تو بندر کی بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ کیا وہ گوشت کھاتا ہے اس لیے ہے؟ بھائی گوشت تو کتے بھی کھاتے ہیں، بلی بھی کھاتی ہے. بلکہ شیر کی سب سے زیادہ مشہور صفت کیا ہے؟ بہادری. بہادر ہے، بزدل نہیں ہے. اس صفت میں شیر مشہور ہو گیا. تو اب جس میں بھی یہ بہادری والا معنی پایا جائے گا، ہم اس کو شیر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے؟ بولیے بھائی. جو بھی بہادر ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے؟ شیر ہے بھائی. شیر پنجاب، شیر سرحد. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو کہا اسد اللہ، اللہ کا شیر. بہادر تھے. تو کوئی بھی بہادر، طاقتور اور بہادر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر. اس لیے کہ اس کے اندر وہ والا معنی پایا جاتا ہے جو شیر کی سب سے مشہور صفت ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں، روشنی اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی. اندھیرا. اندھیرے میں کچھ پتا چلتا ہے کہ صحیح سمت کیا ہے، غلط سمت کیا ہے؟ چلنا تو ہر ایک کو ہے نا. ساری زندگی کوئی بھی ایک جگہ کھڑا رہ سکتا ہے کیا؟ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ساری زندگی کوئی ایک جگہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ چلنا تو ہے، اسے چلنا تو ہے بہرحال. اور چلنا کدھر کو ہے؟ اس کے لیے روشنی ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ روشنی میں اسے راستہ نظر آ جاتا ہے. انڈا موڑ جانا ہے تو انڈا موڑ کے راستے کے لیے بھی روشنی ہونی چاہیے. ڈسکو موڑ جانا ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں تو یہی والے موڑ ہیں. 2 منٹ کی چورنگی جانا ہے تو اس کے لیے بھی روشنی ہونا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو بھی لائٹ آن کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تو بھی اس کی لائٹیں آن ہوں گی، اور خود سفر کریں گے تو یا تو سڑک پہ جو لائٹیں ہیں ان کو دیکھ کے چلیں گے یا آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہوگی. تو روشنی سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں نے جس طرف جانا ہے، جس طرف میں نے جانا ہے وہ راستہ کدھر کو ہے، کس راستے پہ میں چلوں، سیدھے مڑوں، رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماروں، یا لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہوں، یا سیدھا چلتا رہوں، کس وقت سیدھا چلنا ہے، کس وقت دائیں مڑنا ہے، کس وقت بائیں مڑنا ہے. تو وہ راستہ جب تک لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، آپ کو سجھائی بولو بھائی نہیں دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ روشنی کی سب سے زبردست صفت کیا ہے. روشنی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. روشنی ہمیں توانائی بھی مہیا کرتی ہے. لائٹ جو ہے نا جسم کو توانائی بھی دیتی ہے. روشنی سے پودوں میں کلوروفل بھی بنتا ہے، جو پتوں کا رنگ ہرا بنتا ہے، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن روشنی اس صفت میں مشہور نہیں ہے. یہ سائنس پڑھنی پڑے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی روشنی کے یہ کام بھی ہیں. روشنی کو جو شہرت ہے وہ کس حوالے سے ہے کہ اس کی سب سے مشہور صفت کیا ہے؟ اس سے انسان کو راستہ، صحیح راستہ. ورنہ اندھیرے میں بعض دفعہ راستہ نظر آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کھڈا ہے، گٹر کھلا ہوا ہے، آگے کھائی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹکر ہو جاتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اللہ کی ذات کو کیا قرار دیا ہے؟ نور. کیا مطلب؟ ان تینوں کے بغیر زندگی میں آپ نے جو چلنا ہے نا، ہر آدمی نے چلنا ہے نا. ہر آدمی کی ایک روٹین ہوتی ہے، ہر آدمی کا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے.
تو آپ کی جو لائف گزر رہی ہے، جو قبر کی طرف آپ کے قدم جا رہے ہیں، لائف تو گزر رہی ہے، یہ لائف آپ کی صحیح سمت میں جا رہی ہے، کامیابی کی طرف جا رہی ہے یا ناکامی کی طرف، اس کا تعین خود انسان کی عقل نہیں کر سکتی. صرف عقل کافی نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف عقل اس کے لیے کافی نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہماری عقل کی روشنی کافی، ہم اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لیں گے، تو آپ ان کے حالات دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی مختلف قومیں بہت ذہین ہیں، مگر ان کی عقلیں بالکل اپوزٹ چلتی ہیں، بالکل الگ الگ راستے بتاتی ہیں. دیکھو رشیا کے سائنسدان، رشیا کے فلاسفر بڑے ذہین تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کمیونزم دنیا کو دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ غلط ہے، یہ اندھیرے والا راستہ ہے، انسان کی فلاح و بہبود اس میں نہیں ہے، شخصی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز حکومت کے قبضے میں ہونی چاہیے. ان کی عقل نے یہ کہا. مگر امریکہ کے ماہرین، ان کی عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں بھائی، اس سے انسان برباد ہو جائے گا، ہر چیز حکومت ہر چیز کی مالک نہیں ہوتی، بلکہ اصل ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ لوگوں کا. اب رشیا میں کیا ہے؟ رشیا میں جو نظام ہے نا، رشیا بڑا عجیب ملک ہے، کیونکہ ہر چیز کی مالک گورنمنٹ ہے نا، تو اب وہاں کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو کماؤں گا ہوگا کس کا؟ گورنمنٹ کا. آپ کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. تو اب ذاتی بزنس جب نہیں ہے تو وہ جو ایک دنیا رنگین ہوتی ہے نا، کمپٹیشن تقابل کی وجہ سے، وہ رنگینی اس ملک میں ہے ہی نہیں. ایک صاحب گئے، ممکن ہے اب شاید تبدیلی آ گئی ہو، اتنی انہوں نے چوٹیں کھائی ہیں، لیکن کچھ وقت پہلے کی بات، ایک صاحب گئے کہ وہاں کے سائن بورڈوں میں کشیشی نہیں ہوتی، سارے وائٹ ہوتے ہیں اور بلیک کلر سے لکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ ہم جب سائن بورڈ لگاتے ہیں نا، اس لیے کہ میری مصنوعات زیادہ بکے، تو سائن بورڈ خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے. اور ان کے ملکوں میں انسان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو راشن، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزیں کون مہیا کرے گا؟ گورنمنٹ. اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو پھر وہ کمیونزم کو لے کے دنیا میں چلے اور بتائے کہ کامیابی کا راستہ ہے، مگر اس نظام نے مار کھائی، برباد ہو گئے، اور وہ نظام دنیا میں ناکام ہو گیا. جب ناکام ہوا تو روس کا جو صدر ہے نا، گورباچوف، اس نے جب افغانستان میں پٹائی کھائی اور یہ کمیونزم برباد ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے چھوٹے سے گاؤں پہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے سوویت یونین جیسے اتنے بڑے ملک پہ تجربہ کر کے بہت بری مار کھائی ہے، اتنی بڑی قوم کو برباد کر دیا. تو دیکھو، ایک اتنے ذہین ترین آدمی اور اس کے ساتھ دنیا کے ذہین ترین لوگ، ان کی عقل نے ایک پوری نسل کو برباد کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ روس کا حال یہ ہو گیا تھا، سوویت یونین کا، کہ وہ ہیلی کاپٹر کباڑ میں بیچ بیچ کے پیسے کما رہے تھے، کباڑ میں بیچ بیچ کے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. تو عقل جو ہے نا، عقل یہ ہمیشہ درست فیصلہ نہیں کرتی. ہر آدمی کی عقل الگ سوچتی ہے. عقل چند موٹی موٹی باتوں میں تو درست فیصلہ کرتی ہے، جہاں آپ گہرائی میں جائیں گے وہاں انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے. موٹی موٹی باتیں، وہ موٹی موٹی باتیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی چند موٹی باتوں میں تو عقل بتائے گی، یہ اس کے بعد عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل سے، وہ عقل کو نور کہتے ہیں، عقل کو نور. انگریز کیا کہتے ہیں؟ عقل ہے، مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ان کے ہاں جب قانون پاس ہوتے ہیں، امریکہ کی جب اسمبلی میں قانون پاس ہوگا، تو کیا یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی پیغمبر کا کیا اس بارے میں قول ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سوچتے ہیں یہ؟ یا اس کائنات کو بنانے والے کی کیا ہدایات ہیں؟ ان کے قانون میں اس کا کوئی دخل ہے؟ بولو بھائی. نہیں. کہتے ہیں اللہ کیا ہوتا ہے، گاڈ کیا ہوتا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے پس پش ڈالا ہے. کہتے ہیں ہماری عقل جو کہے گی ہم اس پہ. پھر عقل میں جب اختلاف ہوتا ہے، جو اکثریت جو فیصلہ کرے گی. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ درست فیصلہ نہیں کرتی. اس کی مثال ایسے ہے تو ذرا شرم و حیا والی مثال
لیکن یہ مثال بڑے بڑے علماء دیتے آئے ہیں. اب دیکھو بہن سے نکاح دنیا کے ہر مذہب میں حرام ہے یا نہیں؟ غیرت اور حمیت کے خلاف. لیکن کیا عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ کہ کوئی مناظرہ کرنے آ جائے, آپ سے کوئی مناظرہ کرنے آ جائے کہ بھئی بہن سے نکاح کیوں حرام ہے, یہ کیوں غلط ہے, ہم قانون پاس کریں گے کہ بہن سے نکاح بھی الاؤ ہے. اب آپ اس کو کیسے قائل کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ قائل کر سکتا ہے کوئی؟ کیا دلیل دو گے؟ آپ کہو گے یہ توبہ توبہ استغفر اللہ. وہ کہ یہ توبہ توبہ استغفر اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ آپ کہیں غیرت کے خلاف ہے. وہ کہے گا غیرت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ رشیا میں جب عقل سے قوانین بنائے نا, تو انہوں نے یہ بھی قانون پاس کیا اسمبلی میں کہ ایک مرد کو اپنی معاذ اللہ نقل کفر مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال کرتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. وہ انہوں نے ماں سے نکاح کی بھی اجازت دی اور بہن سے نکاح کی بھی اجازت دی. رشین نے, ان کی اسمبلی میں قوانین پاس ہوئے. انہوں نے کہا کیوں اجازت نہیں ہے؟ جب دونوں راضی ہیں تو کیوں اس کی ممنوع کیوں ہے؟ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک افغانستان سے ایک شخص رشیا پڑھنے کے لیے گیا, ڈاکٹر بننے کے لیے. افغانستان میں جو زیادہ تر ڈاکٹر ہیں, اب کا معلوم نہیں, پہلے رشیا سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے تھے. وہ روس کا دخل زیادہ تھا, تو رشیا سے وہ پڑھ کر آیا. تو اس نے اپنے والد سے کہا, افغانی والد نے کہا تو ہم تمہاری شادی کرتے ہیں, رشتہ تلاش کریں گے. اس نے کہا کیا ضرورت ہے, یہ معاذ اللہ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ایک واقعہ. اس نے کہا یہ میری بہن ہے, اسی سے نکاح کر دو. یہ غیرت تو ختم ہو گئی تھی نا وہاں جا کے. وہاں تو انہوں نے دیکھا یہ تو اپنے جنسی تسکین ہر ایک سے پوری کرتے ہیں, کہ لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ بہن سے ہی نکاح کر دو. وہ افغانی, اس نے کبھی صدیوں میں باپ دادا میں بھی ایسا لفظ نہیں سنا کہ کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے. اس نے کہا اچھا, ہوش و حواس کی حالت میں یہ بات کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا, مناظرہ کرو, عقل سے ثابت کرو کہ یہ غلط ہے. اور دلیل بھی دی. دلیل یہ دی کہ ہم جب باہر سے کسی کو لاتے ہیں تو جو اپنے گھر میں ہم نے خود پالی ہے, ہم نے خود کھلایا پلایا ہے, ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. دلیل ہو گئی نا, عقل سے ثابت ہو گیا. بھئی اس کو تو ہم نے خود پالا ہے, اس کا تو خرچہ ہم نے اٹھایا ہے, تو اس کے جسم سے لذت حاصل کرنا سب سے پہلا کس کا حق ہے؟ ہمارا حق ہے. معاذ اللہ بے شرمی کی انتہا ہے. اس باپ نے جب 2-3 دفعہ یہ بات سنی, دیکھا کہ یہ نہ تو نشے میں اور نہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہو, دماغی توازن خراب ہو گیا ہو, نہ دیوانگی, ہوش و حواس کی حالت میں کہہ رہا ہے. گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, میں تیرا شادی کراتا ہوں اپنی بیٹی سے, ٹھیک ہے تیری بہن سے نکاح کراتا ہوں, تو ذرا یہیں بیٹھ. آیا اور بندوق لا کے اس کے دماغ میں 7 گولیاں اتار دیں. سنائیے نا بات, تاکہ اس کمبخت, اس جیسے منحوس آدمی سے ہمارے باقی نسل کیا رہے؟ محفوظ رہے. کیونکہ آج ہی ایسی بات کرے گا, کل کسی دوسرے بدبخت کو بھی خیال آ سکتا ہے. اب دیکھو انسانی عقل تو کہے گی کہ یہ کیوں, وہ دلیل سے جواب دیتے نا اس کا. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا. کیسا حکم بیان کر دیا؟ فرمایا تم پر تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے حرام, اللہ کا آرڈر ہے. وبناتکم, تم پر تمہاری بیٹیاں ہمیشہ کے لیے. بولو بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نظر سے دیکھ نہیں سکتے, نکاح تو بہت دور کی بات, بہت دور کی بات. آپ کو میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا نا کہ اگر ماں بیٹے میں سیکچول ریلیشن خدا نخواستہ قائم ہو جائے تو اس بیٹے کی ماں اس بیٹے کے باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ختم, اتنی بڑی سزا ملتی ہے.
سسر اور بہو میں اگر خدا نخواستہ ذرا سا جنسی تعلق قائم ہو گیا سسر اور بہو میں، اب یہ سسر اس بہو کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا، اپنے بیٹے کو حکم دے گا کہ اس کو طلاق دے دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے پر یہ بہو کیا ہو گئی؟ حرام۔ جب بیٹے کے نکاح میں ہے بیٹا اس سے جنسی لذت حاصل کر سکتا ہے، بیٹے کا باپ اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ ڈال دی تو شریعت کہتی اب نہیں، باپ نے اس کو ایسے شہوت، اس کے کچھ احکام ہیں، ایسے خود سے فیصلہ نہ کریں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پورا تحریری استفتاء حاصل کرے کسی مدرسے سے، تفصیل ہے اس میں، لیکن اتنے سخت قوانین بنا دیے کہ نہیں بنا دیے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مائیں حرام تم پر، تمہاری بیٹیاں حرام۔ اب رشیا امریکہ والوں کو بتاؤ، وہ کہیں گے یہ قرآن کیا ہوتا ہے، گاڈ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اس سے تمہاری زندگی انسان بنو گے، اس سے عقل سے صرف فیصلے نہ کرو، اللہ تمہیں جو بات بتائے گا اس پہ چل کے دیکھو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا تھوڑے دنوں میں کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ کتنے ایک نہیں حرام کیا، کئی رشتے حرام کر دیے، کئی رشتے، کیونکہ ان سے نکاح کرنا تہذیب کے خلاف۔ مائیں حرام، بیٹیاں حرام، واخواتکم بہنیں حرام، وعماتکم باپ کی بہن حرام پھپھی، وخالاتکم اور ماں کی بہن حرام، خالہ جسے کہتے ہیں، بزرگ رشتہ ہے، بزرگ اوپر کا رشتہ ہے تم سے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جس بچی نے تمہارے ساتھ بچپن میں ایک چھاتی سے دودھ پیا اس کا تمہارے ساتھ ایک مخصوص رشتہ قائم ہو چکا ہے، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے بچپن میں دودھ پلائے، بھائی بہنوں والا رشتہ قائم ہو گیا۔ اور امہاتکم من الرضاع، جس عورت نے تمہیں بچپن میں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا اس میں بھی ماں کا عنصر آ گیا ہے، ماں، حقیقی ماں تو دور کی بات، جس عورت نے بچپن میں تمہیں ایسی شفقت دی کہ اٹھا کے اپنی چھاتی سے تمہیں دودھ پلایا بچپن میں، تو وہ بھی تمہارے لیے بزرگ رشتہ ہے، بزرگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگ رشتہ بن گیا، اب اس کی طرف بھی تمہیں شہوت سے نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وبنات الاخ وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں تم اس کے ماموں ہو، مقدس رشتہ ہے۔ بھائی کی بیٹیاں تم اس کے کیا ہو؟ چچا ہو، ولی ہو، تم تو اس کے نکاح کراؤ گے کہیں، اس کے لیے باپ کی جگہ ہو تم، باپ نہ ہو تو چچا ہی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو جو باپ کی جگہ ہے وہ کیسے اس سے نکاح کا سوچ سکتا ہے؟ اور کیا فرمایا؟ امہات نسائکم، جس عورت سے تمہارا نکاح ہوا اس کی ماں، وہ تمہاری کیا بن گئی؟ ساس۔ یہ کیا بات ہے کہ اس کی بیٹی بھی تمہارے نکاح میں، بعد میں تم اس سے بھی شادی کر لو۔ جب کسی کی بیٹی آپ کے نکاح میں آتی ہے تو ساس کے سامنے انسان کیسا احترام سے بیٹھتا ہے، وہ بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتی ہے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عورت جو اب تک آپ کو بیٹا سمجھتی رہی کل آپ اسی سے اپنی خواہش پوری کرنا شروع کر دیں، یہ درندگی ہے۔ کیسے پاکیزہ حکام دیے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے یہ حکام۔ اور ساس جو حرام ہوتی ہے نا، صرف نکاح ہو گیا کسی عورت سے، ادھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا کہ فلانی کو تم نے قبول کیا، آپ نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، کہتے ہیں نا آپ، کئیوں نے کہہ کے پھنس چکے ہیں، کئی ابھی پھنسنے کی کوشش میں ہیں، ہاں میں نے قبول کیا، یہ لفظ بولا ہے، اور اس لڑکی کی ماں قیامت تک کے لیے اب حرام، چاہے آپ اسی وقت اس کی بیٹی کو طلاق ہی دے دیں۔ ادھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ نے قبول کیا، آپ نے کہا ہاں میں نے قبول کیا، پھر آپ کو خیال ہو غلط قبول کر لیا، قاضی صاحب آپ گواہ رہے، میں نے اس کو طلاقیں دی، میں نے اس کو 3 طلاقیں دی، یا میں نے اس کو 1 طلاق دی، 1 طلاق سے بھی رخصتی سے پہلے نکاح ختم ہو جاتا ہے، میں نے اس کو طلاق دی، یہ لفظ بولا، لیکن اس کی ماں سے آپ کا ہمیشہ کے لیے پردہ ختم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ حالانکہ نہ آپ نے اپنی بیوی ہونے والی اس بیوی کو کبھی دیکھا، صرف زبان سے ایک دفعہ کیا کیا ہے، بولو بھائی، صرف زبان سے ایک دفعہ قبول کا لفظ بولا ہے، اب فوراً اس کو طلاق بھی دے دی، تو اب اس کی ماں کے آپ داماد بن گئے،
چاہے اس کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو. اب اس کی ماں سے قیامت تک کے لیے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, پردہ بھی نہیں ہے, کیونکہ نکاح نہیں ہو سکتا, بزرگ رشتہ ہے. شریعت پردہ کیوں ختم کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اب چونکہ ایک دفعہ چند سیکنڈوں کے لیے, سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے آپ چونکہ اس کے داماد بن چکے ہیں تو بس اس کے بیٹے بن گئے. اب آپ جب بھی اس پہ نگاہ ڈالیں گے تو بزرگی اور شفقت والی نگاہ ڈالیں گے, اور وہ آپ پر نگاہ ڈالے گی تو اولاد کی حیثیت سے آپ کو دیکھے گی, کسی اور حیثیت سے اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں اور آپ کو بھی اس کی طرف دیکھنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. عقل کیا کہے گی؟ بھائی قبول کا لفظ بولا ہے, ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہو گیا اس, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں اس کی والدہ سے نکاح کروں گا. عقل اور اللہ کی باتوں میں تضاد دیکھیے. عقلی لحاظ سے کیوں غلط ہے بھائی؟ عقلی لحاظ سے کیا ہے اس میں؟ تو اور آگے کیا فرمایا کہ جس عورت سے تم نکاح کرو, کسی خاتون سے تم نے نکاح کیا, اس خاتون کا پہلے شوہر سے کوئی بچہ ہے یا بیٹی ہے تو اس بیٹی سے بھی تمہارے لیے نکاح, بولو بھائی, حرام. اب وہ تمہاری سوتیلی بیٹی بن گئی ہے. اس عورت کو تم طلاق بھی دے دو گے, اس بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. اور وحلائل ابنائکم, تمہارے بیٹوں کی بیویاں. آپ کے بیٹے نے کسی سے نکاح کیا, صرف زبانی ایجاب و قبول ہوا ہے, رخصتی بھی نہیں ہوئی, طلاق دے دی, آپ اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ سے بھی نکاح, کیونکہ چند سیکنڈوں کے لیے, سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے وہ آپ کی بہو بن چکی ہے. اب آپ اس کی طرف بیٹی والی نگاہ تو ڈال سکتے ہیں اور وہ آپ کی طرف باپ کی نگاہوں سے تو آپ کو دیکھ سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی نگاہ ڈالنے کی آپ کو اجازت, بولو بھائی, نہیں. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کیسے قوانین ہیں, کیوں بھائی؟ اسی طرح شریعت نے, اللہ نے اور چیزوں میں آپ کو, بہت ساری چیزوں میں اللہ کے نے پابندیاں لگائی ہیں, راستہ دکھایا ہے. زنا کی اجازت نہیں, بدنظری کی اجازت نہیں, اس کے علاوہ نشے کی اجازت نہیں ہے. عقل کہتی ہے کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ ایک آدمی ٹینشن میں تھوڑی بہت شراب پی کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں, ہے بھائی؟ عقلی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ غلط ہے؟ ریلیکس ہونا کوئی غلط بات ہے کیا؟ بولو نا بھائی. ریلیکس ہونا, وہ کوئی سکھ تھا نا کہ وہ بیچارہ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. لوگ حیران ہوئے کہ لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ یس کیوں نہیں کہتا. دوسرا آیا, کہنے لگا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو بھائی. تیسرا آیا, پوچھا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا بھائی بول تو دیا نو. لوگوں نے کہا پھر کیا کر رہے ہو, جب ریلیکس نہیں ہو رہے تو کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم رنجیت سنگھ. آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ بٹ آئی ایم رنجیت سنگھ. سمجھ آ رہی بات؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شراب پی کے ایک آدمی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, غم بھول جاتا ہے, تو کیا ہے اس میں؟ بوتل اس کی اپنی, اس میں مشروب اس کا اپنا, کسی سے چوری نہیں کیا اس نے, پی بھی خود رہا ہے, اور اگر اس کی صحت کو بالفرض نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ خود ہی اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا. مگر شریعت نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر, شراب جوا حرام, اس کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. جوئے میں بھی ایسا ہی ہے. جوئے میں کیا ہوتا ہے, 2 آدمی شرط لگا کے کھیلتے ہیں, ڈبو کھیل رہے ہیں, سنوکر کھیل رہے ہیں, تو جو ہارے گا وہ اس کا نقصان ہے. میچ فکسنگ ہوتی ہے نا, کروڑوں اس نے چھکا مار دیا تو اتنے, نہیں مارا تو تم اتنے دو گے. اب جو کہتے ہیں کہ شریعت نے جوئے کو حرام قرار دی, چاہے 1 روپے کا جوا ہو یا 1 کروڑ کا جوا ہو, چاہے اس میں فائدے ہوں چاہے اس میں نقصان ہو. اب عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی جب 1 کروڑ داؤ پہ لگانے والا آدمی اپنے ذاتی نقصان پہ خود راضی ہے تو مولوی صاحب کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں جمعے میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں کہ حرام ہے, ایسے جواری ہے, اسے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دینا اور اس سے تعلق ختم کرو, جہنم میں جائے گا. بھئی ایک آدمی اگر غریب, کہتے ہیں نا جوئے میں بعض دفعہ دیوالیہ ہو جاتا ہے, تو ہونے دو نا, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے نا اس کا دیوالیہ, کروڑ پتی بھی تو بن جاتا ہے.
تو ایک آدمی رسک لے رہا ہے, وہ مولوی صاحب کے پیسے تھوڑی داؤ پہ لگا رہا ہے. اگر وہ مولوی صاحب کے پیسے داؤ پہ لگا رہا ہوتا, جواری جو ہے کہ مولوی صاحب کے بھی آدھے پیسے, یہ تقریریں بہت کر رہے ہیں تو آدھی یہ دیں گے آدھے میں دوں گا, پھر مولانا صاحب کو غصہ آئے تو کوئی بات بھی ہے. اپنے پیسے میں داؤ پہ لگا رہا ہوں, لیکن مولوی صاحب جمعے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ جواری ہیں, یہ حرام خور ہیں. آج ایک آدمی کا فون آیا کہ یہ بیمہ پالیسی لینا کیا ہے. مجھ سے میرے نمبر پہ فون آیا کہ مولوی صاحب, مفتی صاحب, یہ بتائیے بیمہ پالیسی میں لینا چاہتا ہوں. والد کی ہوتی ہے نا, بچوں کی ہوتی ہے, کبھی والد کی ہوتی ہے, کبھی میرا خیال ہے بچوں کی ہوتی ہے, زیادہ تر شاید بچوں کی ہوتی ہے. تو میں لینا چاہتا ہوں, کیا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے. میں نے کیا کہا, بولو بھائی, تاکہ آپ لوگ کو بھی سبق یاد ہو جائے نا. بیمہ پالیسی لینا کیا ہے؟ حرام. تو کہنے لگا کیوں حرام ہے؟ اس کا اصل جواب تو یہ کہ دیکھو, جب کوئی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر, اس سے جب کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو پھر دلیل نہیں پوچھی جاتی. ڈاکٹر آپ کو کوئی دوا دے رہا ہے کہ یہ سر میں درد ہے, پیناڈول کھا لیں. آپ کہیں کیوں, پیراسیٹامول کیوں نہیں؟ تو ڈاکٹر کہے گا پھر ادھر تم بیٹھ جاؤ, میں تیل کا کاروبار شروع کر دیتا ہوں, سرسوں کے تیل کا. ٹھیک ہے, MBBS میں نے کیا, تم نے تھوڑی کیا ہے. ہر ایک کو ہم کیوں دلیل کا جواب دینا شروع کر دیں تو پھر تو ہو گیا. ہمارے پاس تو جو مسائل آتے ہیں نا دن رات, انہی کا جواب نہیں دے پاتے کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ جب میں 3-4 دن بعد آن کرتا ہوں تو 75 آڈیو ویڈیو آئی ہوئی ہوتی ہیں, وہی جواب نہیں ہو پا رہا. پھر اسکائپ اس کے علاوہ ہے, ای میل پہ جواب دینے شروع کیے تھے, وہ پھر بندش کر دیا, ای میل پہ جواب دیتا ہی نہیں, کیونکہ ای میل پہ ہوتا ہے کہیں سے بھی کسی کو کوئی چیز نظر آئی, رائٹ کلک کیا, کاپی کیا, پیسٹ کر کے مجھے بھیج دیا. اب ہم بیوقوف بیٹھے ہیں, اس کی پوری تحریر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ہاتھ سے لکھنے میں یا کمپوز کرنے میں تو یہ ہوتا ہے جس کو واقعتاً کچھ پوچھنا ہے وہ لکھے گا. ای میل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, کہیں سے بھی کوئی چیز ملی, کاپی پیسٹ کر کے بھیج دو, نیچے لکھ دو اس کا جواب چاہیے, وہ بھیجتا رہے گا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہمارا. تو اس لیے ای میل پہ تو سارا سیٹ اپ ہی بند کر دیا میں نے, ای میل پہ جواب نہیں دیتا. اسکائپ پہ کال کرنی پڑتی ہے سامنے والے آدمی کو. کال کرتے ہوئے آدمی تھوڑا سوچتا ہے کہ پوچھنے کی بات ہے یا نہیں ہے. ایک انسان کا نا تھوڑا سا مروب ہوتا ہے, جب کسی سے براہ راست بات کرتا ہے, ایک روب ہوتا ہے انسان کا, تو تھوڑا سا روب ہوتا ہے, تو وہ ڈرتا ہے کہ ایسا نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرو, مولوی صاحب یہیں پہ نہ سنانا شروع کر دیں. تو ایک انسانی فطرت ہے کہ براہ راست بات کرے گا تو ضرورت کی کرے گا. تو اس لیے میں نے واٹس ایپ پہ, وائبر پہ اور اسکائپ پہ سیٹ اپ تو سلسلہ تو ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے, باقی چیزوں پہ نہیں. یا تحریری کوئی سوال لکھ کے بھیج دے, اس کا جواب دے دیتے ہیں. اب فون آیا پشاور سے اور کہنے لگے کہ بیمہ پالیسی کا جواب چاہیے, یعنی کیوں حرام ہے. تو میرے دل میں نے کہا پہلے ان سے یہ پوچھوں کہ آپ پہلے بتائیں کہ عید 2 دن پہلے کیوں ہوئی تھی. پہلے تو پشاور والوں, تم ہمارے بہت سارے سوالات ہیں ان کا جواب دو, صحیح ہے, پھر ہم تمہارے سوالات کا جواب دیں گے. لیکن خیر, تو میں نے کہا بھئی بس حرام ہے. تو کہنے ذرا بڑی مہربانی اگر آپ بتا دیں. تو جب اس نے ذرا ریکویسٹ کی تو میں نے کہا چلو بیچارے کو تھوڑا سا سمجھا دو. کہہ رہے کیونکہ بہت مختلف قسم کے فتوے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے, لیکن یہ جو انشورنس والے ہوتے ہیں یہ بہت سے مفتیوں کے فتوے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حلال ہے, انہوں نے بھی کہا حلال ہے حلال ہے, تو اس لیے آپ ذرا بتا دیں. پھر میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا دیکھو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں, آپ ماہانہ قسطیں جمع کرتے ہیں. اگر آپ کے بچہ مر گیا یا ابا مر گئے تو آپ کو آپ کی رقم اور اس کے علاوہ بھی اضافی رقم اچھی خاصی مل جاتی ہے, اور اگر نہیں مرا تو آپ کی رقم ڈوب گئی, پوری نہیں ملتی, تھوڑی ملتی ہے یا ملتی نہیں سرے سے بعض صورتوں میں. تو یہ جو پوری ڈوب گئی, یہ تھوڑی ڈوب گئی, یہ جو ایک داؤ پہ رقم لگی ہے نا کہ یا تو وہ رقم مزید رقم کھینچ کے لا رہی ہے یا وہ رقم بھی جا رہی ہے, اور اس میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہے. کاروبار میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یا تو کاروبار اوپر چلا جاتا ہے یا ایک دم نیچے آ جاتا ہے, لیکن اس میں آپ کی محنت کا دخل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کا اصل سرمایہ ہلاک نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کا کاروبار ڈوب گیا تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کی دکان میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ نہیں بکی, چیزیں تو ہے نا آپ کی, وہ جب تک قدرتی حادثہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گی. لیکن یہاں آپ اپنے اختیار سے اپنی رقم داؤ پہ لگاتے ہیں, اور پیسہ کمانے کا یہ ایسا ذریعہ ہے جس میں قدرتی حادثے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ ابا اگر 1 سال کے اندر اندر مر گئے
کروڑپتی بن جاؤں گا، نہیں مرے خدا نہ خواستہ زندہ رہ گئے تو مجھے پیسہ نہیں ملے گا. یہی تو ہوتا ہے. تبھی بیمہ والے کیا کرتے ہیں، آپ کے ابا کا پہلے میڈیکل پورا چیک اپ کریں گے. ایسا تو نہیں ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں ٹی بی کے مریض ہیں تو وہ آپ کو اپنا وہ یعنی آپ سے قسطیں لیتے ہی نہیں ہے. وہ بھئی یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا. دیکھتے ہیں فٹ فاٹ باڈی بلڈر بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، صحت ویت، زیادہ چانس ان کے بچنے کے ہیں. تو وہ بھی جوا کھیلتے ہیں حقیقت میں آپ کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوا کہ چانس لے لو، رسک لے لو، نہیں مریں گے، مر گئے تو ہماری قسمت. تو انہوں نے حساب لگایا ہوتا ہے ایسے 100 آدمی اپنے ابا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. 100 کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ 100 کے 100 ابا ایک سال میں مریں گے نہیں. اس میں بالفرض 2-4 اگر ہمارے خیال کے برخلاف مر گئے، یہ رسک اٹھا لیں گے، نقصان ہے. 98 تو نہیں مرنے والے نا. تو یہ مال کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے، نیچ طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں کی زندگیوں کو دولت کے ساتھ داؤ پہ لگایا جائے. یہ باہمی تعاون نہیں ہے. تعاون نہیں ہے. تعاون تو یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ مل کے چندہ کریں، جیسے کمیونٹی بنی ہوئی ہے، کلیانہ کی ہے یا میمنوں نے کچھ بنائی ہوئی ہے کہ بھئی ایک بکسہ ہے، اس میں سب حضرات پیسے جمع کریں، اس میں جس کو نقصان ہوگا ہم اس کے ساتھ تلافی کریں گے. یہ تو ہے آپس کی باہمی تعاون. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، یہ جائز ہے. یہاں جو ہو رہا ہے باہمی تعاون نہیں ہو رہا. تو اب یہ کیا ہے؟ جوا ہے. جوا 1 روپے کا ہو تو بھی حرام، کروڑوں روپے کا ہو تو بھی حرام. جوئے میں آپ چھکے کے ساتھ اس کو لگا دیں کہ عمران خان نے چھکا مارا تو 1 کروڑ ملیں گے، یا یوں لگا دیں کہ ابا مر گئے، بیٹا مر گیا تو 1 کروڑ ملیں گے. بات ایک ہی ہے. شریعت اصول اور ضابطے کو دیکھتی ہے. آپ اس اصول کو کہاں فٹ کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتی شریعت. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے اس لیے یہ حرام ہے. پھر کہنے لگے کہ حضرت اس میں فائدہ بھی تو ہے نا غریبوں کا. کیا خیال ہے؟ فائدہ بھی تو ہے. تو میں نے کہا کہ جس جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا، اس جوئے میں غریبوں کا بڑا فائدہ تھا. ہوتا یہ تھا کہ عرب کیا کرتے تھے، آپس میں قرآن اندازی کرتے تھے، بتوں کے نام پہ تیر ڈال کے نا قرآن اندازی کرتے تھے، اور سب پیسے جمع کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس کا نام نکل آیا وہ ساری رقم کا مالک بن جاتا تھا اور باقیوں کی رقم ڈوب گئی. اور یہ ساری رقموں کا مالک بن کے کرتا کیا تھا؟ خود نہیں کھاتا تھا، غریبوں کو کھلاتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ یہ کیا کرتا تھا؟ لیکن نسبت اس کی طرف ہو جاتی تھی کہ اس نے کھلایا ہے، مالک یہ ہے، اس نے کھلایا. قرآن نے اس میسر کو، اس جوئے کو کیا کہا؟ حرام. پیسہ کمانے کا یہ طریقہ حرام ہے، اگرچہ یہ کما کے کتنا ہی اچھے مصرف میں اس کو خرچ کرو. تو اس جوئے کو حرام قرار دینے سے ان غریبوں کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی، جن کو ملتا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ غریبوں کو کھلانا ہے ویسے ہی کھلا دو بھائی. اس ٹیکنیکل طریقے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اندازی میں ایک کا نام آئے گا، وہ ساری رقم جیتے گا. جس نے کھلانا ہے وہ ویسے ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ڈائریکٹ جا کے؟ ایک آدمی جو مالک بن رہا ہے، جو جیت رہا ہے، قرآن نے اس کو جڑ سے ختم کر دیا کہ یہ جب غریبوں کے لیے اس طرح سے کمانا جائز نہیں ہے تو اپنی ذات کے لیے کمانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو ان بھائی کو میں نے سمجھایا، شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا اب سمجھ میں آ گیا میرے. جی تکافل جو ہے نا، تکافل، یہ میں آتا ہوں اس کی طرف، پہلے یہ موضوع مکمل کر دوں. تکافل جو آج کل چل رہا ہے یہ کیا ہے بتا ہی دیتا ہوں جب آ گئی یہ بات، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے. وہ پوچھ بھی لیے، نسیم نام ہے نا آپ کا ماشاء اللہ، نسیم بھائی نے، انہوں نے پوچھ بھی لیا. یہ تکافل جو آج کل چل رہا ہے نا، اس تکافل میں علماء کا اچھا خاصا اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اسے جائز قرار دیتے ہیں، تکافل کے موجودہ سیٹ اپ کو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بالکل انشورنس ہی کی طرح ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے ذاتی طور پر، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کے وزن کی اہمیت کا اندازہ ہو، کہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے یہ نہیں ہوتا کہ کچھ اتا پتہ ہے نہیں اور ایسی بیچارہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے. ذاتی طور پر جامعۃ الرشید میں ہمارے اساتذہ نے 3-4 افراد کے ذمے تکافل کا مطالعہ کرنا، اس کی ریسرچ کرنا اور اس کے بارے میں یہ کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں کام لگایا. جن حضرات کے ذمے 3-4 افراد تھے ان میں ایک میں بھی تھا، اتفاق کی بات ہے. تو ہم نے، جن میں ذاتی طور پر میں بھی شریک رہا ہوں، 1 سال اس تکافل کے بارے میں
ریسرچ کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کے ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے دلائل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا. جو حضرات تکافل کو حرام قرار دیتے ہیں ان کے دلائل بھی تفصیل سے پڑھے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ کہ بھئی اس کو جلدی حل نہیں کرنا اس مسئلے کو. یہاں تک کہ بیٹھ کے آپس میں تکرار کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ بھئی اس دلیل میں کتنا وزن ہے، اس کا کیا جواب ہے. 1 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، یہی کام تھا. تو ہم نے کیا کیا، ایک اصول یاد رکھیں کہ جو معاملات ہیں نا، معاملات، لین دین، تجارت اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں شریعت آسانی کے پہلو کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے. کس پہلو کو؟ آسانی کے پہلو. یعنی میں آپ کو چند ایک بات بتاؤں کہ شریعت میں جو خرید و فروخت حرام ہے نا، جو وہ خرید و فروخت جو ناجائز ہے، اس کی بنیادی وجود چند باتوں میں سے ایک ہوتی ہے. نمبر 1 سود نہ ہو. نمبر 1 کیا ہو؟ سود نہیں ہونا چاہیے، سودی لین دین حرام. نمبر 2 جوا نہیں ہونا چاہیے، سٹا اور جوئے میں تھوڑا فرق ہے، وہ فرق پھر کسی وقت بتائیں گے، لیکن عوام چونکہ فرق نہیں کرتی، ہمیں بھی ضرورت نہیں. بس جوا اور سٹا رقم جو داؤ پہ لگائی جاتی ہے، یہ بھی حرام. تیسری چیز ہے غرر. غرر کا مطلب اٹکل والی بے. جیسے فقہا اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس تالاب میں مچھلیاں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی کتنی ہیں، 2 ہیں، 15 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ نے تالاب کی مچھلیاں خرید لی کسی سے، جبکہ آپ کو مچھلیوں کا علم ہے نہیں. زیادہ نکل آئی، مزے ہو گئے، تھوڑی نکلی، آپ کا منہ اتنا سا ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ غرر ہے، یعنی غیر یقینی صورتحال کتنا ہے. مبی جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ پتا ہونی چاہیے یہ ہے، یہ ہے. جیسا ہے سونا ہے، لوگ کہتے ہیں نا یہ سونا ہے مٹی ہے، یہ ہے، یہ ہماری ایف ایکس کار ہے، یہ ہے سونا ہے مٹی ہے، یہی ہے تو نا سامنے. اور اگر وہ بیچ رہا ہے وہ دیوار کے پیچھے ہے، سونا ہے مٹی ہے آپ کی قسمت. اب آپ کو کیا پتا دیوار کے پیچھے مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے یا کوئی چنچی لا کے پکڑا دے گا مجھے. بھائی غرر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح غرر میں یہ بھی جو ہے نا، اسی طرح جہالت. ہوا میں پرندے کی بے، یہ بھی غرر ہے، پتہ نہیں پکڑائی میں آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ نے کبوتر ہوا میں چھوڑے، بولے وہ والا جو کبوتر ہے نا وہ میں نے تجھ میں اتنے کا بیچا، وہ کبوتر پتہ چلا اترا ہی نہیں نیچے. آپ کیا، ہم نے تو بیچ دیا بھائی، پیسے لو اب تم جاؤ وہ جانے. ٹھیک ہے نا، کیا کرے گا بیچارہ. اسی طرح جہالت، آپ نے کوئی چیز بیچی، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تجارت کے مسائل پر نا ایک آسان سی تحریر لکھنے کا، کیونکہ تاجر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ جائز ہے کاروبار، یہ ناجائز ہے. تو کاروبار پر کتابیں ہمارے علماء کی بہت ہیں، لیکن عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. بہت ہلکی کر کے، آسان کر کے، مثالوں کے ذریعے، چنچی رکشے ٹرک کی مثالیں ہوں گی اس میں. ہمارے بڑے حضرات کی جو مثالیں، وہ مثالیں اتنی مشکل سی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو مشکل سمجھ میں آتی ہیں. وہ معقود علیہ جو ہے نا، اس میں متعین ہونا چاہیے، لیکن معقود علیہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی. تو اس میں مبی ہی لوگوں کو نہیں پتا، مشتری بائے کا فرق نہیں معلوم. تو اس لیے بہت آسان کر کے ہلکی پھلکی سی، پھر اس وقت اس میں انشاءاللہ آپ یہ تفصیل سے پڑھیں گے. پھر موقع ملا تو اس پہ آڈیو کلپ بھی تیار کر دوں گا، اس کو زبان سے بھی. یہ تو ابھی میں کیونکہ ضبط نہیں کیا ہوا نا ان ساری چیزوں کو، اس لیے ممکن ہے کچھ آگے پیچھے تفصیل ہو جائے، کچھ رہ بھی جائے، کچھ تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے. تھوڑا سا ہلکا سا سرسری سا خلاصہ سنا رہا ہوں. پھر جہالت کا مطلب یہ کہ سمن جیسے مجہول ہے. آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ میری چیز آپ کتنے کی خریدتے ہو؟ آپ نے کہا چھوڑو یار، کتنے کی چھوڑو، آپس میں ہماری کیا بھائی بندی والا معاملہ ہے، یہ گاڑی مجھے دے دو، میں کل پیسے آپ کو آ کے دے جاؤں گا. بھائی کتنے پیسے دو گے؟ چھوڑو یار بس دے دوں گا. یہ بے کیا ہے؟ ناجائز. پتا ہونا چاہیے کتنے کی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا ہونی چاہیے کتنے کی چیز ہے، چاہے زبان سے کہیں یا عرف میں متعین ہو. عرف بھی بعض دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی اتنے ہی کی چیز ہے. تو اس طرح کی چند ایک چیزیں ہیں. اب فقہا کیا کرتے ہیں کہ فقہا کی عادت ہے کہ جب کسی معاملے میں جواز کا پہلو بھی ہو اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز ہونے کا پہلو بھی ہو، تو وہ جائز ہونے کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ عوام مشکل میں نہ پڑے. یعنی
100 احتمالات میں 99 احتمال ایسے ہوں گے جس سے وہ معاملہ ناجائز ہو رہا ہے، ایک احتمال ہوگا جس سے کچھ گنجائش نکل رہی ہے، تو وہ گنجائش والے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں۔ فقہا کی عادت ہے خرید و فروخت کے معاملات میں۔ اسی وجہ سے فقہ حنفی جو ہے نا، امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے، اس میں اور گنجائش ہے کہ اگر کوئی بیع فاسد ہے، یعنی ایسی شرط لگائی ہے جو فی نفسی ہی غلط ہے، لیکن اس بیع فاسد کا جب رواج ہو جائے، عوام میں وہ شائع ہو جائے، تو وہ بیع فاسد نہیں رہتی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بیع کے صحیح، یعنی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، تو خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس سے مکمل دستبردار ہو جائیں بکنے کے بعد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا اس شے سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اس کی فقہا مثال دیتے ہیں، آپ نے اپنا گدھا بیچا، لیکن آپ نے کہا یہ میں نے بیچا، آج سے تمہارا ہو گیا، لیکن اس شرط پہ کہ یہ 3 دن تک میرے پاس ہی رہے گا یا 6 دن تک۔ تو یہ شرط کیا ہے؟ غلط ہے۔ جب بیچ دیا تو اس کا ہے۔ یا آپ نے کہا یہ گدھا میں نے بیچ تو دیا تمہیں، لیکن ساری زندگی گھاس اس کی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے۔ بیمار ہوگا تو علاج کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے۔ اس کا مطلب بیچا ہی نہیں آپ نے، تو یہ شرط فاسد ہے۔ لیکن اب دیکھو فریج میں اور استری میں اور ہر چیز میں یہ فاسد شرط لگی ہوئی ہے۔ کمپنی فریج بیچتی ہے آپ کو، نمبر 1 پہلی غلط شرط، پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر تک؟ دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ یہ شرط فاسد ہے، ہونا ہی چاہیے۔ جب وہ فریج آپ کا ہو گیا تو اب آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ گھر میں کیسے لے کر آتے ہیں۔ دوسری شرط وہ کہتا ہے کبھی خراب ہوا 1 سال کی وارنٹی، 1 سال میں جتنی دفعہ خراب ہوگا ٹھیک کون کرے گا؟ آپ لوگ کو کیا ہو گیا بھائی؟ جواب تو دے، کمپنی ٹھیک کرے گی۔ سوال پہ جب فریج آپ کا ہو گیا تو وہ کیا لگتا ہے فریج کا؟ وہ فریج کا کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جو وہ آگے ٹھیکہ لیا ہوا اس نے ٹھیک کرتا رہے گا۔ اگر ٹھیک کرتا ہے تو اس کو اضافی پیسے ملنے چاہیے اس کے، لیکن ملتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں آپ سے خریدا تھا اس شرط کے ساتھ، یہ لگتا ہے۔ پہ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ آ گیا تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا جو بور ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے محلے میں ایک خان صاحب تھے، خان صاحب نام تھا ان کو، وہ پٹھان تھے نہیں لیکن لوگ ان کو خان صاحب کہتے تھے، باتیں ان کی ساری خان والی تھی نا، نام ان کا خان صاحب پڑ گیا تھا۔ بڑے وہ تھے کھڑے آدمی۔ کھڑے کا مطلب ان کی طبیعت میں بناوٹ نہیں تھی، جیسے جو دل میں ہوتی تھی نا بات وہی زبان پہ ہوتی تھی۔ تو ان کو یہ جو تکلف والے لوگ ہیں بالکل پسند نہیں تھے، خام خام میں بات شو مارنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ کھڑے آدمی تھے، اسی وقت خاموش کر دیتے۔ تو ان کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کی ساس کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، جی خان صاحب آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا۔ ہاں جی ہو گیا، بڑا افسوس ہوا، بیٹھیے، جیسے ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جی خان صاحب آپ بڑا افسوس ہوا، ساس کا انتقال ہو گیا، جی بیٹھیے۔ ایک صاحب آئے بہت ہی روتے ہوئے، بہت رو رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں خان صاحب بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا؟ مطلب یہ کہ اتنا تو میں نہیں رو رہا جس کی تھی تو کیوں رو رہا اتنا؟ سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ شو مارنا، ہمدردی جتلانا کہ مجھے ان سے زیادہ غم ہو رہا ہے لہذا میں آپ کے زیادہ قریب ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا نا بڑے مجمع میں مجھے بہت افسوس ہوا، انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا، سب کے سامنے بیچارے کو۔ تو بات یہ کہ جو فریج ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ فریج کا کیا لگتا ہے؟ جب اس نے آپ کو دے دیا اور پیمنٹ لے لی تو وہ کچھ لگتا ہے فریج کا؟ لیکن ساری دنیا کے سارے علماء اس وارنٹی کے ساتھ کاروبار کو جائز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ امام ابو حنیفہ کی برکت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور احناف فقہا نے لکھا ہے کہ جو بیع فاسد ہوگی اگر اس کا رواج ہو جائے تو مفتی پر لازم ہے کہ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے، کیونکہ اس کو ناجائز کہنے میں بہت زیادہ حرج ہے، کیونکہ لوگوں سے ان کے منہ سے نوالے چھیلنے والی بات ہے، کاروبار کو روکنے والی بات ہے۔ 2-4 آدمی کر رہے ہیں، روکو، رواج ہو گیا ٹھیک ہے جائز ہے۔ سارا موبائل کا کاروبار اور یہ سارا کاروبار اسی اصول پہ چل رہا ہے۔ تو پہلے میں جلدی بتا دوں کہ معاملات میں اصل کیا ہے کہ ہمیشہ جو ماہر مفتی ہوگا نا، ماہر مفتی ہوگا وہ ہمیشہ جائز ہونے کے پہلو کو ترجیح دے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایزی لوڈ کا جو کاروبار ہے، ایزی لوڈ، لون لیتے ہیں پھر سود ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے اس پہ بہت غور کیا اور ہم نے جامعۃ الرشید کے علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس میں آپ اگر اس کو لون قرار دیتے نا، قرض، تو پھر تو یہ سود ہے۔ ہم نے کہا یہ کہنے میں لون ہے، حقیقت میں لون ہے ہی نہیں،
لون تو ہوتا ہے آپ کو کوئی ادھار لے اور پھر آپ اس سے زیادہ واپسی کے ساتھ لوٹائیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کالز اگر آپ بعد میں پیمنٹ کریں ان کالز کی تو وہ کال آپ کو سستی، وہ آپ کو مہنگی ملے گی. فوراً پیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ کال آپ کو، ہر چیز کیش پہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے. تو وہ جو کمپنی والے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے 20 روپے ایڈوانس میں کٹ جائیں گے، 80 روپے کے آپ کو جو یونٹ 100 روپے کے ملنے چاہیے تھے وہ کتنے کے ملیں گے؟ 120 روپے کے. 20 روپے کٹ جائیں گے تو روپے وہ پہ نہیں کٹ رہے. وہ اس کال کو آپ کو جو انہوں نے ایک سہولت دی ہوئی ہے ان کی کمپنی سے فائدہ اٹھانے کی، وہ سہولت مہنگی کر کے دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے آسان الفاظ استعمال کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمارا فتویٰ، دارالعلوم کورنگی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہ ایزی لوڈ کا کام جائز ہے. یہ لون ہے نہیں ہے، سود ہے نہیں ہے. یہ جو جی پی فنڈ کے نام پہ سود ملتا ہے، کمپنیاں آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹتی رہتی ہیں اضافے کے ساتھ دیتی ہیں. جو نیم مفتی خطرہ ایمان ہوگا وہ کہے گا یہ سود ہے. جیسے نیم حکیم خطرہ جان، نیم مفتی خطرہ ایمان. تو کمپنی کاٹ کاٹ کے بڑھا کے دیتی ہے تو نیم مفتی خطرہ ایمان وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ سود. جو ماہر مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں سود ہے، حقیقت میں سود نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک رقم کے مالک ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ ایک رقم کے مالک ہی نہیں ہوئے ہیں تو وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے. تو آپ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو ابھی تک کچھ دیا ہی نہیں ہے. وہ بعد میں جتنا مرضی بڑھا کے دے دے. قرض تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی رقم دے رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ مجھے لوٹا کے واپس کرنا، آپ نے دیا ہی نہیں ہے، وہیں سے کٹ رہا ہے. ابھی تک آپ کے پاس کچھ آیا نہیں. جب تک آپ کا اس رقم پہ قبضہ نہیں ہوگا آپ اس کے مالک بنیں گے ہی نہیں. اور جس چیز پر انسان کی ملکیت ہی نہیں ہوتی اس پہ سود کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے. تو ہمیشہ جواز، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو تکافل میں ہم نے کوشش کی کہ جتنے اشکالات کیے ہیں نا جن علماء نے اس کو ناجائز قرار دینے کے لیے، ان کے تمام اشکالات کا ہم نے جواب دیا. تمام اشکالات خوب تحقیق کر کے کہ نہیں یہ اشکال بھی غلط ہے. یہ ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جائز ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو ایک سہولت ہے. تو تمام اشکالات کا جواب دیا یہ بھی. اور ہم نے بتایا کہ عام انشورنس کی طرح بہرحال نہیں ہے، یہ بہت فرق ہے اس میں، بہت سارے بڑے بڑے فروق. لیکن ایک سوال اٹک گیا، ایک اشکال، وہ سٹے اور جوئے والا. سمجھا بات کہ اس میں بھی رقم داؤ ہی پہ لگ رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے آپ کمپنی سے ڈیلنگ کرتے تھے، اب تکافل پول سے ڈیلنگ کر رہے ہیں جو ایک قانونی شخص ہے، ایک ادارہ ہے. تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ کسی ادارے سے مالی لین دین کے وہی قواعد و ضوابط ہیں جو کسی شخص سے لین دین کے قواعد و ضوابط ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ ایک ایسا اشکال تھا، اس اشکال کو ہم نے 15-20 صفحوں میں، اس اشکال کا سمجھانا بڑا مشکل ہے. عامی آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، علماء کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ بہت ساری مثالیں لکھی ہیں. پھر وہ مثالیں مرتب کر کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ہم نے بھیجی. حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ پہلے دوسرے علماء کو دی کہ اس کو حل کرو. وہ حضرات ہمارے پاس آئے، آپس میں بات چیت ہوئی، وہ حل نہیں ہوا، بلکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. جو حضرات آئے تھے نا ان کی سمجھ میں نہیں آیا اشکال. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر اس کو پڑھا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ یہ اشکال بہت ہی قوی ہے، طاقتور سوال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا اس کے لیے اجلاس بلایا جائے. جامعۃ الرشید کے علماء کو بلایا انہوں نے، اور تقریباً 3-4 گھنٹے کی مجلس ہوئی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تسلیم کیا کہ اس اشکال کا ابھی تک جواب، حضرت کی طبیعت میں بے پناہ تواضع ہے، وہ کبھی بھی اپنی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس اشکال کا واقعتاً اتنا مضبوط اشکال ہے، اس کا جواب. لیکن پھر انہوں نے فرمایا جامعۃ الرشید کے علماء سے کہ تکافل جو ہے نا، یہ جو تکافل ہے یہ میری مجبوری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ عوام، ایک آدمی 20 لاکھ کی گاڑی روڈ پہ لے کے آیا ہے اور گن پوائنٹ پہ غائب. اس کا تو بیچارے کا دیوالیہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو قوم کی ضرورت تو ہے بہرحال کہ کچھ تلافی ہونی چاہیے. تو اس کا کوئی جائز طریقہ؟ تو یہ تکافل میں ہی انہوں نے فرمایا کہ اب اس سوال کا جواب آپ بھی تلاش کریں اور ہم بھی، تاکہ کوئی گنجائش والا پہلو نکل آئے. اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے.
تو وہ 1 سال ہو گیا, ابھی اس پہ غور ہی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے جامعۃ الرشید کے علماء نہ اس کے ابھی حلال ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں اور نہ اس کے ابھی حرام ہونے کا, توقف کیے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے پوچھنا ہے مفتی تقی صاحب سے ڈائریکٹ پوچھے. تو میری جو ٹوٹی پھوٹی ناقص ذاتی رائے ہے, جو ظاہر ہے ان بڑے حضرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے ہے کہ کم از کم مجھے اس کے جواز پر اطمینان نہیں ہے. جب تک اس میں سے یہ عقد معاوضہ والا تکافل پول کے ساتھ آپ جو معاملہ کھیل رہے ہیں, یہ بھی حقیقت میں ربا ہی ہے, جوا ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کمپنی کے ساتھ ہوتا تھا یہ معاملہ, اب تکافل پول کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ جو وقف کا پول بنایا ہے نا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب اختلاف ہوتا ہے نا, تو بڑے حضرات ہی کا اختلاف ہو گیا, جامعہ کے بعض حضرات جو بڑے حضرات ہیں ان کا اور حضرت مفتی تقی صاحب کا, تو ایسی صورت میں عوام کو جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کر لے, ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی بولو بھائی نہ کرے. ایک دوسرے کو جنگ مناظرے بینر لگا ہوا ہے جو ادھر وہ دیکھا نا ہندوستان میں ایک دیوبندی کی نماز جنازہ بریلوی نے پڑھا دی, تو بی بی سی میں خبر آئی ہے, کسی نے بتایا, جیو ٹیلی ویژن میں بھی چلائی, کہ سب نے فتویٰ دیا کہ اس کی یہ سب کا نکاح ٹوٹ گیا, پورا گاؤں ہول سیل کے حساب سے دوبارہ نکاح کر رہا ہے. عوام میں تماشا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو بھائی جس کی رائے پر اعتماد ہے اس پر عمل کر لو آدمی. اور یہ بھی یاد رکھیں, تکافل میں جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے سارا پروفٹ بھی حرام نہیں ہے. تکافل میں ایک پول ایسا ہے جس میں مزاربت پہ رقم جاتی ہے, پی ڈی ایف فنڈ ہے, پتہ نہیں ہے مجھے ابھی پورا نام یاد نہیں ہے, کچھ رقم آپ کی ایسی ہے جو مزاربت پہ لگتی ہے, اس سے جو پروفٹ آتا ہے وہ حلال ہے. تو جو حضرات تکافل کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں وہ بالکل ہی حرام کہہ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل حرام نہیں ہے. جو رقم حادثے کی داؤ پہ لگتی ہے نا کہ ابا مر گئے تو جو آپ کو پیسے ملیں گے, وہ ابا کے مرنے کے ساتھ مشروط ہے. اس میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ کرے یہ. ایک صاحب نے خود انشورنس کروائی امریکہ میں اپنے بیٹے کی, مجھے خود بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ مر جائے مجھے 2 کروڑ روپے پاکستانی ملیں گے. کہہ رہے ہیں دل چاہتا ہے یہ خود سے مر جائے تاکہ ضمیر بھی مطمئن رہے کہ میں نے نہیں مارا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غیر اخلاقی. تو میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو موضوع چل رہا تھا. تو میرے بھائی اصل بات یہ عرض کر رہا تھا, 2 منٹ لوں گا بس, کہ یہ جو ہے عقل جو ہے نا, عقل وہ ہر جگہ صحیح رہنمائی نہیں کرتی, ورنہ بہن سے شادی کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس طرح زنا کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب لڑکی راضی لڑکا راضی تو کیوں, سود کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں. کہتے ہیں میں اپنی رقم دے کے جتنا چاہوں جو اس کی مرضی سے لے لوں, جبکہ سود اجتماعی سطح پہ معیشت کو برباد کر دیتا ہے. اس پہ ایک میرا تفصیلی بیان ہے کہ سود کیسے معیشت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. بنتا کیا ہے, بن رہا ہے. ہماری جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا, یہ بینکوں کے اس نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے روز بروز. تو عقل نے غلط فیصلہ کیا نا, ماہرین معیشت کی عقل نے تو سودی نظام چلایا, ان کی عقل کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مستقبل میں یوں جا کے برباد ہو جائیں گے. لیکن ایک امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, انہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے. اور خود نہیں, کس کے کہنے سے, اللہ کے. تو اللہ کی ذات کامل ہے, اس کی عقل کامل ہے, تو اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ اس نور ہدایت پر چلو. طہارت کے حکام دیکھیں, یہ اللہ نے دیے ہیں, خود سے عقل سے سوچو سمجھ میں نہیں آتے یہ. تو عقل کو لے کے چلیں گے ہر چیز میں تو ہمیشہ انسان ٹھوکرے کھائے گا. عقل صرف 3 چیزوں میں چلانی چاہیے انسان کو, عقل 3 چیزوں میں. نمبر 1, اس خدا کو پہچاننے میں کہ کیا اس کائنات کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے, یہ عقل سے سمجھ میں آئے گا. عقل صحیح استعمال کریں گے تو فیصلہ کرے گی کوئی نہ کوئی ہے, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ کیا اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی ہدایت دی ہے یا نہیں دی, ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا. عقل کہے گی کہ ایسے نہیں ہو سکتا. حاکم ہو, حکومت ہو, دنیا کی کوئی حکومت ایسے نہیں کرتی, تو ساری کائنات کا رب ہے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. پھر 30 نمبر پہ عقل استعمال ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو ہدایت کے لیے بھیجا. اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو پھر بتاؤ کوئی دوسرے. منکر حدیث کہتے ہیں نا یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں پھر بتاؤ پھر کون سی صحیح ہیں, ہم ان کو لے لیں. کہتے ہیں کوئی بھی صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں پھر جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی قرآن کی تشریح کریں گے تو وہ تشریح پھر کہاں ہے, کیا خیال ہے, وہ یہ نہیں ہے تو پھر کون سی والی آپ لے آؤ. تو کہاں ہے وہ سلسلہ؟ اگر پیغمبروں کا نہیں ہے تو کیا نیوٹن نے بتایا کہ ہمیں سیدھے راستے, کہ اوباما سے پوچھیں, ہم کس سے پوچھیں؟ پیغمبروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی اور ان کے معجزے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہے ہیں. پھر پیغمبروں میں عقل سے پوچھیں, عقل کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور آپ کا دین محفوظ. باقیوں کا دین محفوظ ہی نہیں ہے. یہ مشاہدے سے بات سمجھ میں آتی ہے.
دین ہے ہی نہیں. آپ عیسائی سے پوچھ لینا, یہودیوں سے پوچھے تم اپنی کتابیں, تم اپنی تعلیمات کیوں شائع نہیں کرتے, تو وہ نہیں کرتے شائع. ان کو پتا ہے کہ تضاد ہے, ہدایات نہیں ہے اس میں. تو یہ صرف اسلام میں ہے. تو یہ ساری چیزوں سے تو عقل سے فیصلہ ہوگا. اس سے زیادہ عقل استعمال کریں گے. جب نبی کو نبی مان لیا, اللہ کو اللہ مان لیا, اور اس کی کتاب کو اللہ کی کتاب عقل سے مان لیا, تو پھر خود عقل صحیح اگر عقل ہوگی تو یہ فیصلہ کرے گی پھر آگے اب ان کی مانو, پھر اب اپنی نہیں چلا, ورنہ ان کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کسی کمپنی میں گئے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرا باس کون ہے, کہہ رہے ہیں آپ تو میرے باس نہیں ہیں, آپ تو نہیں ہیں, آپ تو نہیں ہیں, تو پھر آپ نے عقل سے فیصلہ کیا کہ یار یہ آفس سب سے زبردست ایئر کنڈیشن آفس تو یہی ہے, کرسی بھی سب سے لگژری کرسی اس کی ہے, اور آرڈر بھی یہی چلا رہا ہے, کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی اس کو مرغا بنا رہا ہے, کبھی بیٹھ کے لگوا رہا ہے. تو آپ کی عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ باس ہے. اب آپ کی عقل خود کہے گی اب اس کی چلے گی آپ کی. اب آپ نے سب سے پہلے عقل اس پہ کے خلاف کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہاں ہونا چاہیے تھا, مجھے اس کرسی پہ ہونا چاہیے تھا. وہ کہے گا آپ مجھے باس مانتے ہیں, ہاں میں مانتا تو ہوں. تو کہیں گے جب جو آدمی جس کو باس مانتا ہے نا, پھر وہ باس کے مقابلے میں اپنی عقل چلاتا نہیں ہے, چلائے گا تو یہ بیوقوف ہونے کی علامت. تو جب اللہ کو اللہ مان لیا, اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا, اللہ کے رسول کو رسول مان لیا, اب اگر عقل کا استعمال کریں گے تو یہ عقل کے دائرہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک قوت آپ کے اندر ہے نہیں, اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوت کو اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر استعمال کر رہے ہیں. ہر قوت جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا, اس میں اعتدال اچھا ہوتا ہے. 5 قوتیں دی ہیں اللہ نے انسان کو, قوت شہوانیہ, قوت عقلیہ, قوت غضبیہ, اور بھی 2 قوتیں وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں, 3 بنیادی ہیں. نمبر 1 قوت عقلیہ, اس میں بالکل ہی استعمال نہیں کرتا, ساری زندگی نہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی رسول ہے یا نہیں ہے, اللہ ہے یا نہیں, یہ بھی بے عقل. اور استعمال حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب اللہ رسول مان لیا تو اب ان کی نہیں مان رہا, ان کی بات کو عقل پہ رکھ رہا ہے, یہ بھی حد سے زیادہ ہو گیا. اسی طرح قوت شہوانیہ, ہر مرد میں اللہ نے شہوت, ہر عورت میں بالکل بے لگام ہو گیا ہے, حلال حرام کا فرق کیے بغیر ہر جگہ شہوت پوری کرتا ہے. یہ شہوت کے معاملے میں اعتدال سے نکل گیا ہے. اور شادی ہو گئی پھر بھی زوجہ کے پاس نہیں جا رہا, بیٹھا ہوا ہے ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے, تو یہ بھی اعتدال سے, یہ علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال. اسی طرح قوت غضبیہ, غصے کی قوت, کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے اس کو, یہ بھی نہیں چل سکتا معاشرے میں, لوگ اس کی توہین کرتے رہیں گے, ہر آدمی اسے چھیڑتا رہے گا, نہ بیوی پہ اس کی چلے گی نہ ملازمین پہ چلے گی. کوئی ایسے جو تھانہ دار بیٹھا ہے, پولیس والوں پہ کبھی اس کو غصہ ہی نہیں آتا, نہ ڈاکو پہ غصہ آتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور اعتدال سے بڑھ گیا, یہ جس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے اس پہ بھی آ رہا ہے, ابا پہ آ رہا ہے, دادا پہ غصہ آ رہا ہے, علماء پہ غصہ آ رہا ہے, اپنے شیخ صاحب پہ غصے میں ایک دن شیخ صاحب کو سنا دی اس نے, تو بھائی تو اصلاح کے لیے آیا ہے, یہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے. اور جناب اسی طرح کسی بوڑھے پہ غصے کا جاری کرنا, کسی سفید ریش بزرگ پہ غصے کا جاری کرنا. اسی طرح غلطی نہیں ہے پھر بھی, بیوی کی غلطی نہیں مگر آپ پھر بھی اس پہ غصہ جاری کر رہے ہیں, تو یہ غصے میں کیا ہے, اعتدال سے تجاوز. تو ہر قوت جو اللہ نے انسان کو دی ہے, جسمانی قوت بھی چوتھی چیز, جسمانی قوت یہ کہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہے کہ میری قوت ضائع نہ ہو جائے. آپ نہ بالٹی اٹھا رہے ہیں پانی کی, نہ 1 کلو دودھ کی تھیلی اٹھا رہے ہیں کہ ویٹ ہوگا, اور اٹھانے پر آئے تو باڈی بلڈنگ میں جا کے پہلی دفعہ میں 100 کلو کا وزن اٹھا لیا اور زمین میں دھس گئے. دونوں چیزیں نقصان دہ. تو اسی طرح یاد رکھو, جب ان قوتوں کے اعتدال سے ہٹنے سے نقصان ہوتا ہے, تو عقل جو انسان کی وہ قوت ہے جس نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا, اس میں بھی تو کوئی اعتدال کی راہ ہوگی. جو راہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کی کہ عقل سے اللہ, اس کے رسول, اس کی کتاب کو پہچانو, آگے عقل کو چھوڑ دو. پھر اگر اس کے بعد عقل استعمال کرتے ہیں, یہ عقل کا حد سے زیادہ استعمال, اور اللہ رسول کو پہچاننے میں بھی عقل استعمال نہیں کرتے, اس کا مطلب آپ کو اللہ نے جو قوت دی ہے وہ بالکل آپ نے بیکار رکھی ہوئی ہے, کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ اعتدال ہے عقل میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اعتدال کیا ہے؟ جو غیر مسلم ہے نا, اس کی عقل ہمیشہ بے اعتدالی, وہ حد سے زیادہ عقل کا استعمال کرتا ہے, ان چیزوں میں بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین کر دی ہیں, اس میں بھی ٹانگ اڑاتا ہے, کہ نہیں یہاں میں جو کہوں گا وہ ہوگا, اس لیے پھر برباد ہو رہے ہیں.
خودکشیاں کر رہے ہیں, کھمبوں سے لٹک رہے ہیں, کھرب پتی ہوگا, کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے, کوئی عمارت سے چھلانگے مار رہا ہے, اس لیے کہ جب غلط راستے پر چل پڑے, فطرت سے ہٹ گئے, تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوال پوچھا, اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور کوئی لڑکا اس سے محبت کرتا ہو اور اللہ سے دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے گی, اور یہ کیا ہو گیا بھائی, اور اس لڑکی نے کہا ہو کہ مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں, مگر میں اپنی ماں کی مجبوری کی وجہ سے شادی کر رہی ہوں, محبت کرنے والا پسند نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی اس بارے میں؟ جس کو پسند ہے اس کو پسند نہیں ہے, تو ہم کیا کریں بھائی, ہمارے اختیار میں نہیں. عامل جاگی باوا ہے, سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اس سے جائیں, لیکن پھر بھی آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس سے پوچھے تمہارے محبوب کتنے تمہارے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا اس کی جو اپنی ہوگی نا وہ بیوی, وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوگی اس کے عامل جاگی بابے کو. تو اس لیے ایسی باتوں میں بس صبر کریں, جب وہ لڑکی آپ کو پسند نہیں کرتی چھوڑے, اس کا تصور دماغ سے نکالے, نہیں نکلتا تو اب اگلے مرتبہ یہ پوچھیں کہ حضرت دماغ سے نکالنا چاہتا ہوں, نکل نہیں رہا, اس کا طریقہ بتا دیں, اس کا طریقہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.